برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، ہم نے اس سے قبل ایک مجلس میں، جو رمضان میں ہماری دوسری مجلس تھی، اس میں صیام اور تقوی یعنی صوم، روزہ رکھنا، یہ ایک فعل ہے اور تقوی اس کی غرض ہے۔ انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو عمل سے اس کا ایک ہدف، ایک غرض۔ تو رمضان کے اندر روزہ رکھنا دن کو، یہ فعل ہے بندے کا۔ اس پہ ہم کئی وجوہ سے بات کریں گے، لیکن پہلی بات ہم نے یہ کی تھی کہ روزے اور تقوی کو اللہ نے جوڑ دیا۔ پھر تقوی کو اللہ نے بہترین توشہ قرار دے دیا کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جن خزینوں کو پیدا فرمایا اور بندوں کے دل میں اس کی خواہش، طلب، داعیہ پیدا فرما دیا کہ وہ انہیں حاصل کریں، تو اللہ کے خزینوں اور خزانوں میں سب سے بہترین چیز تقوی ہے۔ پھر ہم نے تقوی کی تعریف بتا دی تھی، جسے ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ پھر ہم بات کر رہے تھے تقوی کے فوائد، تقوی کے منافع دنیاوی کیا ہیں، تو ہم نے چند فوائد کا ذکر کیا تھا، جن میں سے پہلا فائدہ یہ تھا کہ یہ انسان کو روشن ضمیر بنا دیتا ہے، اس کے فکر میں، نظر میں نور آ جاتا ہے۔ ھدی للمتقین، پھر وہ کتاب اللہ سے ہدایت پا سکتا ہے۔ اسی طرح تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ اسے اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا۔ پھر تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں وہاں سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ پھر تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال اور افعال ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تقوی والا اعمال کو قبول کرتا ہے اور تقوی والے لوگوں کے اعمال قبول فرماتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے عزت اور اکرام تقوی کی بنیاد پر ملتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اللہ اہل تقوی کے کاموں کو آسان بنا دیتا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اہل تقوی کے لیے خود راستے بناتا ہے۔ بہرحال یہ چند فوائد جو تقوی پہ اللہ نے ہماری اس زندگی میں رکھے ہیں۔ ایک ہماری عجیب سوچ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین، اس کا نفع مرنے کے بعد ہوگا۔ ہرگز یہ سوچ بڑی ہی غلط ہے، بڑی ہی، معاف کیجئے گا، جاہلانہ سوچ ہے، کم علمی کی بات ہے، کم بضاعتی کی بات ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ دین کی جملہ تعلیمات اور دین جس چیز کا نام ہے، وہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے سعادت کا کفیل ہے، ضامن ہے۔ اللہ ہماری دنیا کو بھی
بہتر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. کیوں قرآن میں اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم دنیا کی خوبی بھی اللہ سے مانگیں، دنیا میں بھی حسنہ مانگیں اور آخرت میں بھی حسنہ؟ تو مومن، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا، کوئی سائیں نہیں ہوتا، مومن روشن ضمیر ہوتا ہے. اس کی نظر اپنی اس دنیا کی سعادت بھی ہمیشہ ہوتی ہے اور آخرت کی سعادت پر بھی نظر ہوتی ہے. یہ نقطہ ہم میں سے ہر مومن کو پلے باندھ لینا چاہیے اور نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں دنیا کی بھی عزت، تکریم، شرافت، رفعت. اب آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نحن قوما اعزنا اللہ فی الاسلام، ہم وہ امت ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی. یہ ہمارا نقطہ نظر کیوں نہیں؟ ہم کیوں نہیں یہ سوچتے کہ اسلام کی طرف نسبت کر کے اللہ ہمیں رفعت دیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں آج اپنی بے بضاعتی کی وجہ سے، اپنی اللہ مجھے معاف فرمائے کم علمی کی وجہ سے، کہ شاید دین کی طرف نسبت میں ہماری کم ہمتی کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ہماری بے عزتی کی بات ہے. نحن قوم، ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ امت ہیں کہ جن کی عزت و سرفرازی اللہ نے دین میں رکھی ہے. اور آگے فرمایا کہ اگر ہم نے دینداری ترک کر کے عزت کمانا چاہی لَأَذَلَّنَ اللَّهُ، اللہ ہمیں ضرور دلیل کرے گا. تو یاد رکھیں ہر نقطے پہ کہ دین کے ہر عمل سے اللہ ہماری دنیا کو باسعادت بنانا چاہتے ہیں اور آخرت کو بھی. یہ ہے دین. دین کس چیز کا نام ہے؟ دین دنیا کا مقابل نہیں، دین دنیا کی ضد نہیں، بلکہ دین عین اللہ کے ان احکامات کا مجموعہ ہے جو ہمیں دنیا کی بھی سعادت کی کفالت دیتا ہے اور ضمانت دیتا ہے اور آخرت کی بھی. بس یہ فرق ہے دین اسلام میں اور دیگر ادیان میں. تو اب آپ دیکھیں ہم نے چند تقوی کے فوائد دنیاوی اس زندگی میں، میرے محترمین و مکرمین بہنوں اور بھائیوں، اس دنیا میں بھی دین ہمیں عزیز بنائے گا، دین ہمیں مکرم بنائے گا، دین ہمیں مزین کرے گا، دین ہمیں جمال عطا کرے گا، کمال عطا کرے گا. اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن آج ہم اپنی آئندہ گفتگو کا عنوان بنا رہے ہیں کہ اہل تقوی کو اخروی فوائد کیا ملیں گے. کس بات پہ؟ تقوی پہ. اور تقوی کا مختصراً ہم نے ایک سطر میں تعارف کرایا تھا کہ الخوف من الجلیل، رب جلیل کا خوف دل میں ہو، والعمل بالتنزیل، اور اس کے احکام پہ عمل ہو، والقناعۃ بالقلیل، جو اس نے دیا اس پہ صابر و شاکر رہیں ہم، والاستعداد لما بعد الرحیل، اور اس دنیا سے فارغ ہونا ہے جب ہم نے، اور اصل زندگی میں قدم رکھنا ہے، اس کی ہم تیاری کرنے والے ہوں. کتنا ہی خوبصورت اور جامع تعارف کرایا حضرت علی نے ان الفاظ میں. اب تقوی کے اخروی فوائد کی طرف دیکھیں. کسی عمل سے ہم صرف دنیا کے اندر ہماری نظر مختصر نہ رہے کہ دنیا کے بعد کچھ نہیں، ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ چاہیے، یا یہ کہ ہم آخرت کی فکر کریں اور دنیا کے اندر غافلوں کی طرح زندگی گزاریں. اللہ فرماتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا، یہ سورہ مریم کے اندر آیت ہے اور نمبر اس کا 72 ہے. اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ تم سبھی کو اللہ تعالی آخرت کے دن پل صراط سے گزارے گا. پھر آگے فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، وہاں سے اللہ ان لوگوں کو نجات دیں گے جو تقوی والے ہوں گے. تو امن سے وہاں سے گزرنا، اس کی کفالت دیتا ہے تقوی. اور پھر آگے دیکھیں قرآن کریم میں آخرت کے فائدے کی طرف اشارہ یوں کیا
لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار۔ یہ سورہ زمر کی 20ویں آیت ہے۔ کاش کہ ہم رمضان کے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کو اور قرآن کو کچھ وقت دیں۔ رمضان اور قرآن، اس کا بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، ان کا آپس میں جوڑ کیا ہے کہ اہل تقوی آخرت میں جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، ایسے غرف میں ہوں گے، فوقہا غرف، جن کے اوپر بھی کمرے ہوں گے اور نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ اہل تقوی کو آخرت کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پل صراط سے گزاریں گے۔ اس کی بھی تفصیل ہے، لیکن اتنی بات تو ہم زبانی یاد رکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ گزرنے والوں کو تقوی ہی امن سے گزار دے گا۔ اور دوسرا کیا فرمایا کہ پھر وہ ایسے بالا خانوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں، اب آپ غور سے سنیں، ان المتقین فی جنات ونہر۔ اب آپ دیکھیں کہ اہل تقوی باغات اور نہروں میں ہوں گے۔ یہ تیسرا فائدہ۔ آگے چوتھا فائدہ فرمایا، ان المتقین فی ظلال وعیون۔ آپ اکثر قرآن حکیم کی آخری پاروں کی آیتیں صورتیں پڑھتے رہتے ہیں، یہ سورہ مرسلات میں ہے۔ اہل تقوی چشموں اور چھاؤں میں ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ آخرت کا دن وہ ہے جس میں رحمان کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اور سورج کی گرمی، شدت و حدت اور قرب اتنا ہوگا کہ لوگ صرف اس قیامت کے اندر کھڑا ہونے سے ہی اتنا گھبرا جائیں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں جہاں ڈالنا ہے ڈال دو، مگر آج کی ہولناکی سے بچا دو۔ وہاں بھی تقوی آپ کو سایہ دے گا۔ اب آپ دیکھیں کتنی وفا ہے تقوی کی آپ کے ساتھ۔ اللہ، اب غور کر لیں آپ سب حضرات کہ ہم نے یہ چند چیزیں اس لیے ذکر کیں کہ رمضان کا تقوی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ رمضان اور تقوی، رمضان اور قرآن وفادار ساتھی ہیں بندے کے۔ کیسے وفادار ساتھی ہیں؟ اللہ اکبر۔ تقوی کا تو ہم نے ابھی آپ کو پہلے بتا دیا کہ دنیاوی ہمارا ساتھ۔ اب آپ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن اور پھر الصیام، یعنی روزہ اور قرآن کیسے وفادار ساتھی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں جس دن کوئی سفارشی کام نہ آئے گا، یومن لا تجزی نفس عن نفس، ایک جان دوسرے کے بدلے میں کچھ نہ کر سکے گی۔ لا تنفع الشفاعہ الا من اذن لہ الرحمن، سفارش بھی اس دن رحمان کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی۔ تو اس وقت میں روزے یعنی صیام اور قرآن کی وفا دیکھیں۔ حضور نے فرمایا کہ رمضان اور قرآن دونوں سفارش کریں گے اس روز جس دن کسی کی کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے سگے بھائی سے بھاگے گا کہیں میری نیکی نہ مانگ لے۔ وَأَخِیہ، اپنے بھائی سے، اور اپنے باپ اپنے بیٹے سے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے جس کے احسانات کا بدلہ وہ دنیا میں دے ہی نہیں سکتا، اس سے بھی بھاگے گا۔ اور وَبَنِيهِ، اپنی اولاد سے بھی جس کے لیے وہ سارے پاپ کرتا رہا، پاپڑ بیلتا رہا،
اور جس کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی، ان سے بھی اس دن بھاگے گا، وہ اس سے بھاگیں گے، وہ اس سے۔ مگر یہ صیام اور یہ قرآن جس ماہ مبارک سے ہم گزر رہے ہیں، میرے احباب کرام، ان ایام کی عظمت کو دل میں بٹھا لیں، ان کے ساتھ کو آپ اپنے ساتھ رکھیں اس دنیا کی زندگی میں۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کی سفارش کیا ہوگی اور رمضان یعنی صیام کی سفارش کیا ہوگی۔ روزہ یہ کہے گا ربی انی منعتہ من الطعام، اے اللہ تیرے اس بندے کو، اس نے میرا ادب کیا، ماہ رمضان کا ادب کیا، وہ کیسے کہ میں نے اس کو روکا تو یہ رک گیا۔ یہ ہے اصل روزہ، کھانے سے، حالانکہ کھانے کی اشتہا بھی تھی، کھانے کی اس کو حاجت بھی تھی، کھانا بھی عمدہ تھا، حلال کھانے سے بھی رک گیا۔ رب انی منعتہ، میں نے دن کو اس کو کھانے پینے سے روکا اور یہ رک گیا۔ یا ربی شفعنی فیہ، میں آج اس کی سفارش کرتا ہوں اور تو میری سفارش کو مان لے۔ اب آپ دیکھیں تو اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول، یہ بعد میں بتاتا ہوں۔ اسی طرح قرآن کا ساتھ نہ چھوڑیں آپ دنیا میں، یہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، نہ اس زندگی میں، نہ قبر کی زندگی میں، نہ حشر کی زندگی میں، اور نہ سوال و جواب کے وقت، بلکہ یہ کھڑا ہوگا ایسا سفارشی بن کے جس کی سفارش کو رحمان بھی رد نہیں کرے گا۔ قرآن کہے گا رب انی منعتہ، یا اللہ میں نے اس کو سونے سے منع کیا۔ اب آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ رمضان میں ہمیں کیوں کر قرآن کی تلاوت کو زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے، اس لیے کہ یہ رمضان رات کے وقت جب آپ قیام کی حالت میں قرآن سنتے ہیں، پھر تراویح سے پہلے یا بعد میں پھر اپنی رات کو آپ قیام میں گزارتے ہیں۔ اب لوگ 8 اور 20 کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ چاہتے ہیں قم اللیل، کہ ہم راتوں کو قیام کریں، اور رات کو کتنا قیام کریں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، آدھی رات، آدھی سے اوپر، ثلث رات، ثلث سے اوپر، اور پھر حضور کی اقامت صلاۃ رات کے وقت حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ لا تسأل عن حسنہن و طولہن، کیوں جھگڑتے ہو، یہ 8 اور 20 کے جھگڑے کیا ہیں۔ اب حضور اتنا لمبا قیام فرماتے، اتنا حسین قیام فرماتے، اور اتنا اللہ سے لو لگا کر اس میں لگے رہتے کہ حتیٰ کہ جب سحری کے وقت کا اندیشہ ہوتا کہ اب ختم نہ ہو جائے تو پھر آپ وتر پڑھ کے اپنا روزہ رکھتے۔ یہ ہے اصل قیام سنت، اور مطلوب ہم سے کہ دن کو آپ روزے کی وجہ سے رک جائیں اللہ کی نافرمانی سے، اور رات کو آپ کا قرآن آپ کو روک لے اللہ کی نافرمانی سے۔ تو میرے محترم حضرات کرام، یہ ہے تعلق رمضان کا تقوی کے ساتھ اور تقوی کا ہمارے ساتھ، پھر قرآن کا رمضان کے ساتھ کہ یہ قرآن رمضان کا مہینہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں ہی ہوتا، اس پہ ہم مستقل بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب ہمارے ساتھ ان چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ تو میری غرض اس مجلس میں اس گفتگو سے یہ ہے کہ ہم اپنے تعلق کو ان کے ساتھ قائم کریں۔ کس کے ساتھ؟ تقوی کے ساتھ، تاکہ اللہ ہمارے ساتھ ہو۔ کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ، کہ یہ ہمارا انیس بنے اس دنیا سے جانے کے بعد، اور اس دنیا میں بھی ہمارا ساتھی رہے، اور آخرت میں ہمارا سفارشی بنے، اور اس صیام کے ساتھ اور اس شہر رمضان کے ساتھ انشاءاللہ اس کی عظمت کو بھی ہم بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صیام سے
قیام سے یعنی روزے سے اور راتوں کے قیام کرنے سے اور قرآن سے اور تقوی سے ہمیں کما حق ہو ان کی وفاداری سے جو ہمارے ساتھ ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی آنکھیں کھول لیں رمضان کے ان ایام میں کہ اصل ہمارے ساتھی اور وفادار ساتھی یہی ہیں۔ کون؟ صیام روزہ، قیام اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اور قرآن اللہ کا کلام۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے ہم مسلمانوں کو کہ ہم اپنی توجہات کو اس طرف کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔